تو اگر یہ ٹوٹل ووٹرز ٹرن آؤٹ تھا، اس کا مطلب ہے کہ باقی 85 سے 88% ووٹ تو پڑا ہی نہیں۔ اس کی جو بھی وجوہات ہو سکتی ہے کہ ہمارا بھی بائیکاٹ اس کی ایک وجہ ہے، اور اگر ہم میدان میں ہوتے ہیں تو بھی جو ہمارے اضلاع ہیں اور ہماری جو حلقے روایتی رہے ہیں وہاں پر میں مان لیتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہمارا کمپٹیشن ہوتا، اور جو تھوڑا بہت ہوتا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتا۔ اصل میں جو جیری مینڈرنگ ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ پیپلز پارٹی نے کراچی میں کل علاقہ وائز اس کا 10 سے 15% ووٹ بینک ہو سکتا ہے ٹوٹل میں سے، اس کو اس نے اسٹریچ کر کے 60-65% تک بڑھا دیا، اور اپنے حلقے جیسا کہ میرے ساتھیوں نے کہا 20,000 پر کاٹے، اور ہمارے اضلاع اور روایتی حلقے جو ہیں 90,000 1 لاکھ 1.25 لاکھ پر۔ تو ایک میچ شروع ہونے سے پہلے ایک سائڈ کو 500 رن دے دیے گئے اور کہا کہ اب ٹاس کریں، اب کھیلیں۔ تو مجھے بتائیے کوئی یہ لیول پلینگ فیلڈ تھا؟ اور ایسے میں اگر پہلے ہی کسی کو اتنے رن آپ نے دے دیے اور بعد میں ہمیں کہا جائے کہ ان کا مقابلہ ہم کریں، تو یہ معلوم تھا کہ 15 سالوں سے جو کراچی پر مصنوعی اکثریت ہے صوبے میں دہی سندھ کی پیپلز پارٹی کے وڈیروں جاگیرداروں کی، جس کی بنیاد پر انہیں صوبائی میں بھی زیادہ سیٹیں وہ لے لیتے، پھر اپنا وزیر اعلیٰ لا کر آئین سے قانون سے تجاوز کر کے کراچی اور شہروں پر قبضہ کرنے کی جو ان کی اختیارات، وسائل، زمینیں، سب کچھ 15 سالوں میں کیا نہیں ہوا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ تو یہ اس پر مہر سخت لگانی تھی کہ کراچی ہمارا ہے، اور یہ ثابت کرنا تھا اپنا میئر بائی ہک اور کروک لا کر کہ ہم 15 سالوں سے گویا کہ سندھ کی خدمت کر رہے ہیں، اب کراچی بھی گویا کہ ہمارا ہے۔ تو پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ کراچی کس کا ہے اور کراچی کے وارث کون ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بائیکاٹ بڑا اصولی تھا۔ 70 سیٹوں کے خسارے سے الیکشن لڑنا یہ کراچی کے عوام کے بنیادی حق پہ سودا تھا، تو ہم یہ سودا کر کے صرف میئرشپ کے لیے ہم کیسے الیکشن لڑتے؟ دیکھیے بائیکاٹ کے بارے میں پتہ لگ گیا نا، بائیکاٹ ایسا ہوتا ہے جب 88% لوگ گھر بیٹھ جائیں، اس کا خوف نہیں، اس کا اثر بتاتا ہے کہ بائیکاٹ کامیاب ہوا ہے۔ تو ایم کیو ایم نے ایک ہی بائیکاٹ کا ابھی فیصلہ کیا تھا، اس کے اثرات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ طارق منصور ایڈوکیٹ صاحب، آئی ہوپ کہ آپ کو آپ کے دونوں سوالوں کے جواب مفصل مل گئے ہوں گے۔ اگلے سوال کے لیے جی آپ کا شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام عبد المعید خان ہے، میں ہیڈ آف آئی ٹی اور پروفیسر ہوں یونیورسٹی کے اندر۔ تو میں ایم کے ایم کی قیادت کو سب سے پہلے خوش آمدید اور بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ لوگوں کو ساتھ دے کے بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ساتھ ہمیشہ رہے گا آپ لوگوں کا۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ آپ سے سوال کرنے تھے، میرے 2 سوال تھے امپورٹنٹ، کہ میں ابھی تھوڑے دن پہلے ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، اس میں 1960s کا کراچی دکھایا جا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ 1960s کا کراچی جو تھا وہ بڑا ویل اکوپڈ ڈیولپ کراچی تھا، اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں بہت اچھا کراچی بہت اچھے شیپ میں ہمارے حوالے کیا۔ اور میں ایک یو ایس کے ایمبیسیڈر کی اس کے اندر وہ ڈاکومنٹری میں دیکھ رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ اس وقت سوچا کرتے تھے کہ کراچی کے اندر ہم لوگ اپنی سیٹلمنٹ کریں گے، کیونکہ یہ نیو یارک، پیرس اور لنڈن کے ساتھ کمپیٹ کرتا تھا۔ تو اب ہم جو کراچی دیکھ رہے ہیں بڑا برے حال کے اندر، تو ہمیں یہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے آنے والی جنریشن کو کون سا کراچی دے کے جائیں گے؟ کیا یہی ٹوٹی ہوئی سڑکیں، یہی ٹرانسپورٹ، یہی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن؟ کیونکہ دیکھیں زندہ تو کسی نے بھی نہیں رہنا، ہم اپنے بچوں کو کیا دے کے جائیں گے؟ کسی بھی چیز میں 2 طرح کے پلان ہوتے ہیں، ایک ڈیزاسٹر پریونشن اور ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ۔ تو آپ لوگوں کے پاس کیا پلان ہے؟ آپ لوگ جا رہے ہیں حکومت میں، ہماری دعا ہے کہ آپ لوگوں کی قیادت میں سے کراچی کا پاکستان کا چیف منسٹر بنے انشاءاللہ، اور ایم کیو ایم اس شیپ میں آئے کہ ہم کراچی کو ڈیلیور کر سکیں، سندھ کو ڈیلیور کر سکیں۔ سندھ بھی بہت برے حال میں ہے۔ تو یہ تو پوچھنا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ جاتے ہیں اچھے نیت کے ساتھ، مگر ہمارے ساتھ جو مس ہیپ ہوتا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ، جنہیں لوگوں کے ساتھ ہم معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، یہی لوگ ہمارے پیٹ میں خنجر گھونپتے ہیں ہمیشہ۔ یہ رہا ہے ہمارے ساتھ المیہ۔ پروفیسر صاحب، میری گزارش صرف یہ ہوگی
کہ آپ کی آبزرویشنز یقیناً ٹھیک ہوں گی، میں باعث نہیں ہونا چاہتا، مگر اگر آپ سوال اپنا چوز کر لیتے اور پینل میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کیا پلان ہے، اور ہمارے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے اس ایگریمنٹ کو ہم کامیاب بنا لیں گے، کیونکہ آئندہ جب ایگریمنٹ ختم ہوتا ہے تو پھر ہم لوگ بہت برے حال میں ہوتے ہیں کراچی والے. ٹھیک. یہ سوال آپ تک. ایک سوال اگر اسی کے ساتھ میں بھی کرنا چاہوں. میرا نام ڈاکٹر عارف ہے، عارف حسین. سوال میرا یہ ہے کہ ہماری ماشاءاللہ سے جو 15 ملین سے جو آبادی ہے وہ تقریباً 7.8 ملین بڑھی ہے، لیکن اگر میں غلط ہوں تو مجھے صحیح کر دیجیے گا. لیکن سیٹ جو ہے وہ صرف ایک بڑھی ہے قومی اسمبلی کی. میرے خیال میں کہ اس حساب سے جس طرح سے 7.8 ملین کی آبادی بڑھی ہے، اس کے حساب سے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد بڑھنی چاہیے. اگر نہیں بڑھی ہیں تو میں آپ لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا وجہ ہے، کیا آپ لوگوں نے اس کے لیے فائٹ کی یا کریں گے؟ جی بہت بہت شکریہ. پہلے تو جو ایک بڑا اہم ہے کہ سن 60 کا کراچی اور آج کا کراچی، اس کے درمیان کیا فرق ہے، اس پہ کبھی وضاحت سے بات کر لی جائے گی. میں پہلے تو آپ کے سوال کے جواب کے لیے میں چاہوں گا کہ مصطفیٰ کمال بھائی کی یہ والی بات بتائیں کہ کیا ذہن میں پلان ہے شہر کو تبدیل کرنے کا. یہ دونوں زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. بس میں تو صرف یہ کہوں گا کہ ہم تو قائد اعظم کے پاکستان میں آئے تھے. سن 70 میں بھٹو کے پاکستان میں دھکیل دیا گیا. اس کے بعد کا کراچی بھی ویسے ہی ہوا جیسے کہ لڑکانہ ہے. جی جواب دے دیں گے. جی ایک بات تو خالد بھائی نے کہہ دیا. آپ نے 1960 کی ڈاکیومنٹری دیکھی، اس وقت جو وہ پیپلز پارٹی نہیں تھی، تو اچھا ہی ہونا ہے کراچی کو. تو 70 کے بعد سے سارے معاملات ہوئے. کراچی دوبارہ فکس کرنا، بیچ میں ایک دفعہ دوبارہ فکس ہوا تھا کراچی 2005 سے 2010. کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا تھا. آج دنیا کی 4 ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ ہے. 15 سالوں میں 22,000 ارب روپے پیپلز پارٹی نے خرچ کیے. یہ ہمیں کوئی شوق نہیں پیپلز پارٹی کے اوپر بار بار بات کرنا، لیکن حکمرانی ان کی رہی ہے، تو جو حکمران رہے انہی کے اوپر بات کریں گے. تو 15 سالوں میں ان کا جو اپنا ریکارڈ ہے، 15 سالوں میں 22,000 ارب روپے خرچ کر کے آج کراچی دنیا کے 4 بدترین انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے. یہ رینکنگ ہو گئی. 6 مہینے اس کو فکس کرنے کے لیے کافی ہیں. وداؤٹ ایگزیجریشن بتا رہا ہوں میں آپ کو. کوئی کراچی کا انفراسٹرکچر فکس کرنا مسئلہ ہی نہیں ہے. کراچی جب آپ 1960 کی ڈاکیومنٹری دیکھ رہے تھے نا، اس میں صرف انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں تھا. کراچی یوز ٹو پروڈیوس دی ایکسلنس، آل دا برین. یہاں کے لوگ، یہاں کی تعلیم، اس وقت کراچی کے پیلے اسکول کی تعلیم ایسی تھی کہ عبد القدیر خان بن رہے تھے، ادیب رضوی بن رہے تھے، جرنیل ججز بن رہے تھے. جو سب سے بڑا لاس ہوا ہے نا، جس میں ہم شاید ہمارا بھی تھوڑا سا قصور ہو حالات کا اور چیزوں کا، وہ جو ہماری تعلیم تھی، جو ہماری درسگاہیں تھیں، وہ جو اس کو گرو کرنا تھا، وہ گرو کیا کرتے، وہ بلکہ جو ہے وہ پیچھے آ گئے. ہمیں یہاں کے نوجوانوں کو اس ہیومن ریسورس کو ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کرنا ہے. The main task is not to build the road and infrastructure and the bridges and یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور میں آپ کو فاروق بھائی میئر رہے ہیں، میں اس کے بعد رہا ہوں، میں آپ کو بالکل وداؤٹ ایگزیجریشن بتا رہا ہوں کہ given an opportunity 6 مہینے میں کراچی دوبارہ فکس ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا کراچی. لیکن جو صحیح چیز جو ہمیں کرنی ہے، جو ہمارا پلان، آپ نے پلان کی بات کی، وہ ہمیں اس ملک کے ہیومن ریسورسز کو ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کرنا ہے. ہم یہاں پر جو ہماری یونیورسٹیز معذرت کے ساتھ بے روزگار لوگوں کی انڈسٹری بن گئی ہے. ہم بے روزگار لوگ پیدا کر رہے ہیں، ہم جاب سیکر پیدا کر رہے ہیں، ہم جاب کریٹر پیدا نہیں کر پا رہے. دنیا میں اس وقت ریکوائرمنٹ ہے، انڈیا اس ریکوائرمنٹ کو پر کر رہا ہے. ہم اپنے لوگوں کو، نوجوانوں کو وہ تعلیم نہیں دے پا رہے جس سے دنیا میں ان کی جگہ بن سکے. دنیا میں 25 کمپنیز بڑی سے بڑی ہیں جس کے سی ای اوز انڈینز ہیں. ان کے پاس $5 ٹریلین کا بجٹ ہے، $5 ٹریلین کا. آج اگر انڈیا میں انویسٹمنٹ جا رہی ہے، آج ان کا ریزرو جو ہے وہ $603 ارب کا ہے. ہمارا ریزرو جو ہے وہ $7 ارب پہ بھی جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتا. ان کی آئی ٹی ایکسپورٹ جو ہے وہ، آپ آئی ٹی کے ٹیچر ہیں، $270 ارب کا ان کی ایکسپورٹ ہے. ہم جو ہے وہ 3.2 پہ ہیں. یہ جو ہمارے پاس 60% یوتھ بلج ہے، یہ والی ہے کہ جس کو آپ نے پلان کی، یہ ہم اس ہیومن ریسورس کو ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں. اس ملک میں ایسی تعلیم دینا چاہتے ہیں، ایسی درسگاہیں کھولنا چاہتے ہیں، ایسے ووکیشنل ٹریننگ کھولنا چاہتے ہیں جس سے ہم اپنی یوتھ کو ایکسپورٹ کر سکیں
وہ جا کر زر مبادلہ، اس وقت بھی پاکستان میں جو سب سے بڑی کٹی ہے وہ باہر سے بھیجے، اور جو ڈالر آتے ہیں وہ باہر سے بھیجے. ہماری ایکسپورٹ کے برابر، ٹوٹل ایکسپورٹ کے برابر ہمارے وہ ڈالر ہیں کہ جو باہر سے لوگ بھیجتے ہیں. اس کو اگر ہم انہانس کروائیں، جاپان خالی پڑا ہوا ہے، کینیڈا خالی پڑا ہے، آسٹریلیا خالی پڑا ہے، جہاں پر یوتھ کی ضرورت ہے. یہ جب لوگ باہر جائیں گے تعلیم لے کر، یہ باہر سے اپنی جگہ بنائیں گے، اپنی انویسٹمنٹ یہاں لے کر آئیں گے، اور پاکستان کو یہ جو ابھی اس وقت ہم جو بے روزگار لوگوں کی ایک آمائش گاہ بن گئی ہے، تو اس کو اگر ہم نے چینلائز نہیں کیا تو یہ ساری، اگر ہم نے اس یوتھ کو چینلائز نہیں کیا صحیح راستے پہ، تو یہ یوتھ آپ کے سارے ملک کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. اگر ہم نے ان کو پراپر چینلائز نہیں کیا تو وی آر ویری مچ کنسرن کہ یہ روڈ انفراسٹرکچر چیزیں یہ بننا، یقین کریں مسئلہ نہیں ہے. بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اب 15 سالوں سے ایک قطرہ پانی جو ہے وہ آیا نہیں ہے نیا، اور جو ہمارے پاس پانی کی لائنوں میں پانی آتا تھا اس پہ بھی کراچی میں ہائیڈرنٹ بنا کے ہمارا ہی پانی چوری کر کے بیچتے ہیں. سب کو پتا ہے کہاں سے چوری ہو رہا ہے. ایک دن میں وہ فکس ہو جائے. آپ ہائیڈرنٹ ختم کریں گے، پانی چوروں کو پکڑیں گے، آپ کے نلکوں میں پانی آنا شروع ہو جائے گا. اگر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان انفراسٹرکچر کو بنا کے دیکھ چکے ہیں. تو وہ جو پلان ہے ہمارا، جو اگر آپ، میں بہت مختصر جلدی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب لوگوں نے بات کرنی ہے، جواب چھوٹا ہو. پلان ایم کیو ایم کا یہ ہے کہ یہ ایم کیو ایم اس شہر میں اور پورے ملک میں ایک ایسا نظام لانا چاہتی ہے جہاں پر اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے وہ ایکسپورٹ کرے، باہر بھیجیں، جہاں سے جو ہے وہ ہمارے ملک میں بے روزگاری ختم اور ہمارے پاس زر مبادلہ ہے، اور وہ جا کر ایسی جگہوں پہ اپنی جگہ سنبھالیں جس سے پھر وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کر آئیں. دوسرا پارٹ جو ہے شاید فاروق بھائی بات کریں کہ جو ہم آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ فاروق بھائی اس کے اوپر بات کریں. دیکھیں ہم سب پوری دنیا کا ایکسپوجر رکھتے ہیں، اینڈ وی آل نو دیٹ واٹ دا ورلڈ از ٹوڈے اینڈ ویئر دا ورلڈ از ٹوڈے. بٹ دا مین مسنگ کویشچن از ہاؤ دا ورلڈ از ویئر اینڈ واٹ اٹ از ٹوڈے. ہم وہ پین نہیں لینا چاہ رہے ریفارمز کا جس کے ذریعے سے ہم پاکستان کے ہر شہری کو امپاور کر سکیں، با اختیار بنا سکیں. ایک بڑا آئیڈیا مصطفیٰ کمال بھائی نے دیا کہ ہمیں اپنے ہیومن کیپٹل کو ڈیولپ کرنا ہے، اور ہمیں اپنے افراد میں سرمایہ کاری کرنی اور انسانی وسائل جو ہے ہمیں قائم کرنے ہیں، ہیومن ریسورس. یہ ایک آئیڈیا ہے اور آئیڈیالوجی ہے. اچھا ہے نا، ہاؤ ٹو ڈو اٹ، یہ کیسے کریں گے؟ دیکھیں، ایک تو اس کا جو طریقہ ہے وہ ہے ہمارا جو سیاسی نظام اور انتظامی ڈھانچہ ہے، اس میں کچھ بنیادی آئینی ترامیم اور ایک آئینی پیکج کی ضرورت ہے. اس مرتبہ ہم سب نے، خالد بھائی، مصطفیٰ بھائی، ہم نے اپنے تمام تجربوں کی روشنی میں، اور ہم معاہدے کرتے مختلف جماعتوں سے، اور وہ معاہدے عموماً انتخابات کے بعد ہوتے ہیں، حکومت سازی کے لیے ہوتے ہیں. ہم وزارتوں میں چلے جاتے ہیں، 2 وزارتوں سے قوم کی تقدیر نہیں بدلی جا سکتی. اصل بات ہے کہ بنیادی ترامیم ہوں تاکہ لوگ خود اپنی تقدیر کے مالک بنیں. پیپل ہیو ٹو بی میڈ ماسٹرز آف دیئر اون ڈیسٹینی. اور اس کے لیے جو اس وقت ہم ایک آئینی ترمیم کا ایک مسودہ تیار کر رہے ہیں، اور اس میں آئین کے آرٹیکل 140A میں مبہم ہے کہ ہر صوبائی حکومت بلدیاتی ادارے، بلدیاتی نظام، ضلعی حکومتیں قائم کرے گی، لیکن ان کو مالی، ان کو سیاسی اور انتظامی اختیارات بھی دے گی. لیکن اس کی چونکہ وضاحت نہیں ہے تو اس لیے بڑی آسانی سے صوبے ایسے بلدیاتی قوانین بناتے ہیں جن میں وہ اختیارات نیچے نہیں جاتے. اور سپریم کورٹ میں جب ہم گئے پٹیشن لے کر، سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ 140A کا مطلب ہے گٹر، پانی اور نکاسی، اور جو ہے وہ ماسٹر پلان، یہ سارے کام
ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ، سڑکیں، یہ سارے کام بلدیات کے اور ضلعوں کے ہیں، یہ کام صوبے کے نہیں. پھر بھی صوبائی حکومتوں نے ترمیم نہیں کی. تو لہٰذا اگر انہیرنٹلی پاکستان کے پیرنٹ لا آئین میں ہی اگر یہ ترمیم ہو جائے، 140A میں 140B آ جائے، اور انڈیا اور جرمنی کے کانسٹیٹیوشن کی طرح یہ جو لوکل لیجسلیٹو لسٹ ہے، اسے کہتے ہیں مقامی خود مختاری، لوکل اٹانومی. تو 50 سال تک جھگڑا تھا صوبائی خود مختاری کا، اور قوم پرست لڑتے رہے مرکز پرستوں سے کہ وہ مرکز پرست کہتا تھا کہ مضبوط پاکستان، مضبوط مرکز مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے. پھر صوبائی قوم پرست کہتے تھے کہ مضبوط صوبے، وفاقی اکائیاں مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے. تو پہلے مضبوط مرکز سے پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوئے، پھر مضبوط صوبے بھی انویلڈی ان مینیجبل ہو گئے، اس سے بھی مسائل حل نہیں ہوئے. تھوڑا سا اختیار مشرف کے زمانے میں بلدیات کو ملا تو ہم نے اپنی میٹل اور ورتھ کو پروو کیا، مصطفیٰ کمال بھائی نے، اور اس سے پہلے جو تھوڑا بہت ہمیں وسائل اور اختیارات ملے تو ہم نے کام کیا. اس کا مطلب 140B میں یہ طے ہو جائے کہ بلدیاتی، ضلعی اور شہری امور، اختیارات، ٹیکسز، جو لوکل ریونیو ہے وہ بلدیات کا اور ضلعوں کا ہے. دوسرا، مرکز سے جو وسائل صوبوں کو جاتے ہیں آرٹیکل 160 نیشنل فائنانس کمیشن میں، وہ صوبوں کے رحم و کرم پہ ہے کہ وہ ضلعوں کو اور بلدیات کو دے یا نہ دے. ہم نے یہ بھی اہتمام کیا ہے اس آئینی ترمیم میں کہ آرٹیکل 160 میں یہ بھی ترمیم کی جائے کہ مرکز ہی سے براہ راست ضلعوں کو بھی وسائل فراہم کیے جائے تاکہ یہ صوبوں کی محتاجی بھی ختم ہو جائے. اور یہ جو جواب لمبا ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ سوال کریں گے، یہ ڈسپیرٹی وہاں ختم ہوگی. اور ڈاکٹر عارف کے سوال کا جواب ابھی رہ گیا ہے. 140A میں 40B اور 160 میں ہم ترمیم کریں گے. تو یہ بنیادی، اور یہ الیکشن سے پہلے ہم نے بات کی، یہ حکومت بنانے، وزارتیں لینے اور اقتدار کی بات نہیں ہے. یہ تھینک یو سو مچ. تھینک یو فاروق بھائی. آئی ہوپ دیٹ یو ول انڈرسٹینڈ دا کنسٹرین آف ٹائم. ڈاکٹر صاحب کی صرف ڈاکٹر عارف کا سوال تھا کہ آبادی 70 لاکھ ہو نہیں، گئی. ایسا نہیں. میں صرف ڈاکٹر صاحب 7 اپریل کو پیپلز پارٹی کی جو انیومریٹرز تھے، ڈی سیز نے اعلان کر دیا کہ کراچی کی آبادی جو 1,30,00,000 ہے، اور اگلے دن الیکشن کی ڈیٹ، وہ سینسس کی ڈیٹ ختم ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، ہم چونکہ فالو اپ کر رہے تھے، اس کا پیچھا کر رہے تھے، وزیر اعظم کے پاس گئے، شارٹ کر کے بتا رہا ہوں، انہوں نے ڈیٹس بڑھائی 15 دن، اور اس کے بعد جب جولائی 23 کو تک جا کر جب یہ کلوز ہوا ہے تو ہم 1,30,00,000 سے اس کو لے گئے 2,03,00,000 پہ. 73 لاکھ آبادی ڈیٹ ختم ہونے کے بعد اس MQM نے انکلوڈ کروایا ہے، بازیاب کرایا. نا یہ جو پورے پاکستان کا فارمولا ہے اس میں 9.5 لاکھ سم تھنگ کے اوپر ایک سیٹ آبادی کے اوپر ایک، اس کو ڈیوائیڈ کر دے پوری پاکستان کی آبادی کو، تو پورے پاکستان میں اس فارمولے کے تحت ڈیوائیڈ کر دیا گیا، جس میں کراچی اگر ہم 1,30,00,000 پہ بند کر دیتے جو ان کی خواہش تھی تو 2 سیٹیں MNA کی اور 6 یہاں سے MP کی سیٹ کم ہو رہی تھی. یہ ہماری کوششوں کی وجہ سے 1 سیٹ MNA کی بڑی ہے اور 3 MPA کی سیٹ یہاں پر بڑی ہیں. یہ اس فارمولے پہ جو کہ پاکستان میں طے ہوا آئین میں، جس میں 9 لاکھ سم تھنگ کے اوپر ایک آبادی کے اوپر ایک سیٹ ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ کسی کے کرنے کا کوئی کام نہیں ہے. اس کے اندر کوئی ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہے نہ کوئی مسنگ لنک ہے. جو بھی یہ بات اگر کہیں سے آئی تو وہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. جو ہمارا شیئر تھا وہ ہمیں جو ہے وہ مل گیا، 1 سیٹ کی انکلوژن ہو گئی اور 3 MPA کی سیٹ. اس میں کوئی کہیں سے ہم سے کچھ ہمارا نقصان نہیں ہوا اس کے اوپر. تھینک یو ویری مچ. اگلا سوال آپ کا اسم گرامی. السلام علیکم جناب. حسن الارشد اعظمی آپ تینوں بھائیوں سے سوال یہ کرتا ہے کہ اب جنگ جو ہے نا وہ تمام چیزیں درست ہیں، آپ 18ویں ترمیم پہلے کروا چکے ہیں بیٹھ کے، یہ مانتے ہیں اس بات کو آپ؟ اس میں آپ ڈاؤن دا لائن اس وقت دیکھنا چاہیے تھا کہ بھئی یہ جو قانون ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، منتقل کر رہا ہے پاور یا نہیں. اب دیکھیں مسل پاور ہے، سندھ گورنمنٹ سے آپ کی جنگ جو ہے مسل کی ہے اور آپ کے دماغ کی ہے. وہ آپ کو ہر طریقے سے تھکا کے مار چکا ہے. پچھلے 15 سالوں میں اتنا جبر کیا ہے یہاں کے نوجوانوں کے ساتھ، یہاں کے بچوں کے ساتھ، اور یہاں کے جو اس وقت سروسز میں ہیں سندھ گورنمنٹ کی، بیچارے وہ سر دبا کے کام کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جیسے انڈیا میں وہاں کا مسلمان کام کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اصل مسئلہ مسل پاور کا ہے اور ایکسرسائز آف پاور کا ہے. ادروائز ایسا تمام چیزیں کہ وہ پانی، بجلی، گیس، وہ سب چیزیں آ جائیں گی. تو اس کا
کیا آپ کیا کر سکیں گے ان فیوچر؟ ابھی آپ دوبارہ جا رہے ہیں 2024 فروری کے اندر جو انتخابات ہو رہے ہیں وہ آپ جا رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب، تو نواز شریف صاحب تو خود 1 نمبر کے 2 نمبر ہے، خود نیگوشیشن کر کے آئے ہیں وہ، تو آپ کیا منوا سکیں گے؟ کتنی بار آپریشنز آپ کے خلاف نواز شریف اینڈ کمپنی نے کروائی؟ اس بات کو مانتے ہیں ستار بھائی، کمال بھائی مانتے ہیں اس بات کو آپ؟ تو بتائیے وہ کیا کریں گے؟ دوبارہ یہاں شکست و ریخت کریں گے اور آپ پہ گھوڑے چڑھوا دیں گے؟ کیا ہم یہی کام کروانے کے لیے رہ گئے ہیں؟ تو خدا رہا مسل پاور اور جس کو بیرل آف دا گنز کہتے ہیں وہ، کیونکہ دیکھیں جوش آپ کا ایک شعر ہے کہ اہل دنیا کی نظر میں محترم ہوتا نہیں مرد جب تک صاحب و صاف و قلم ہوتا نہیں. بس اس پوری زندگی اس شعر میں نچوڑ ہے. تھینک یو کہتا ہوں آپ کا سوال اس میں کیا تھا؟ آ گیا جب پاور کی بات کر، مسل پاور ہے نا. دیکھیے مختلف پاورز ہیں. ایک سوال بنے یہ آگے میں سمجھ گیا میں وہ سمجھ گئے کمال بھائی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسری بات ایک ضمنی سوال یہ ہے کہ آپ تمام احباب جب کبھی بھی کنفلکٹ آف انٹرسٹ آئے یا اوپینین میں کوئی ڈیفرنس آئے تو ایسے لڑا کیجئے جیسے میاں بیوی کمرہ بند کر کے لڑتے ہیں، تاکہ دوسروں کو تمسخر اڑانے کا موقع نہ ملے. خدا کے لیے آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، ہم تو اپنی اننگ کھیل چکے، ہم نے کوئی فائدہ کچھ نہیں اٹھایا. ابھی جاننا چھوڑا ہے ابھی آپ اننگ کھیل چکے، ابھی جاننا چھوڑا ہے ابھی آپ اپنی نہیں جان تو نہیں چھوڑائیں گے. کالا پٹھان ہوں ملیہ بات کر، میں نہیں جان چھوڑاؤں گا. میں جواب دیتا ہوں. آپ نے تو آزمی صاحب کا ہے اپنے آپ کو. ایسا ہے کہ دیکھیے یہ جو آپ مسل پاور کی بات کر رہے ہیں نا، بہت اچھی لگتی ہے بات. اس کی خد و خال بھی ذرا دیکھیے. آپ نے 40 سالوں میں کھایا پیا کچھ نہیں. یہ مسل پاور جو ہے وہ دکھا کر جو ہے وہ گلاس توڑے باہر آنے والی بات ہے. ٹھیک ہے، آپ آج شودہ قبرستان مسل پاور دکھا کر آباد کر چکے ہیں. 25,000 آدمی. کوٹا سسٹم پہ شروع ہونے والی پارٹی آج کی جو نسل ہے پیپلز پارٹی کی، وہ اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دے رہی. وہ جب آپ کا کوٹا یہاں پر ختم ہو جاتا ہے ان کا، تو وہ شہری کوٹے پہ جعلی ڈومیسائل بنا کر وہ اس کوٹے کو بھی کھا جاتے ہیں. میسورین آج بھی پڑے ہیں وہاں پر بنگلہ دیش میں، وہ تو نہیں آئے. یہاں پر یہاں پر پیلے اسکول، کالے اسکول، لال اسکول چل رہے تھے جب ہم مسل دکھا رہے تھے. آج وہ پیلے کالے لال اسکول میں بھی تعلیم نہیں ہے. تو بڑا زبردست لگتا ہے ہم یہ جو بیٹھے ہیں نا، 1 منٹ میں آگ لگا دیں اور یہ اپنی باتوں سے، اور یہاں کا نوجوان ہتھیار لے کر راتوں میں ڈیوٹیاں دینا شروع کر دے اور مرنا شروع کر دے. لیکن ہمیں ماؤں کے بچوں کا احساس ہے. بہت جنازے اٹھا لیے ہم نے. آج ان 7 سالوں میں اس ایم کیو ایم نے شودہ قبرستان پہ تالے لگوا دیے ہیں جناب. اس کی ریپرکشن ہے. میں ابھی شودہ قبرستان میں تالے لگا، اب صرف شب برات کو شودہ قبرستان کھلتا ہے، پھول ڈال کے بند کر دیتے ہیں، ورنہ ہر تیسرے دن لاش جا رہی تھی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ 700 ماؤں کے لاپتہ بچے بازیاب کرا کے ان کو دیے، اور ان 7 سالوں میں نیا لڑکا لاپتہ نہیں کروایا. ابھی میں ڈاکٹر صاحب کو بتا رہا تھا کہ 73 لاکھ کی آبادی ہم نے اسی پیپلز پارٹی کے جبڑوں سے نکال کر انکلوڈ کرایا نا. 73 ایک لڑکے کو گھر چھوڑ کر بھاگنا نہیں پڑا ہے. ایک لاش شودہ قبرستان میں نہیں گئی 73 لاکھ انکلوڈ کرانے میں. ایک لڑکا لاپتہ نہیں ہوا، کوئی جیل میں نہیں گیا. آج کی ایم کیو ایم یہ کام کر رہی ہے. جہاں تک مسل کی بات ہے تو مسل جو ہے وہ صرف روڈ پر آنے سے یا جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس سے نہیں. ہمیں اپنے کردار سے ہماری بات مانی جائے گی. اپنے تمدن سے، اپنے کردار سے ہمیں اپنی بات ہمیں جو ہے وہ ماننی منوانی. اور آج کی ایم کیو ایم ہم ٹارگیٹڈ ہیں. ہمیں بالکل پتہ ہے کہ ہمارا آبجیکٹو کیا ہے اور ہمیں جو ہے وہ حاصل کیا کرنا ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ نواز شریف صاحب سے ہم جو ہے وہ مل رہے ہیں، وہ تو ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس آپشن کیا ہے. پاکستان میں 3 بڑی پارٹیاں ہیں. PMLN ہے، پیپلز پارٹی ہے اور PTI ہے. PTI کا بھی پتہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی ہمیں 15 سالوں سے مار رہی ہے، اس کا ایروگنس ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو مجھے تو اپنے ساتھ پاکستان کی اس بڑی پارٹی کا علاق چاہیے، وہ PMLN ہو کوئی بھی ہو، جو کہ مجھے آئینی ترمیم کر کے دے. مجھے اب جو ہے وہ اب یہ والی ایم کیو ایم 52 نکاتی پروگرام نہیں جاری کر رہی کہ ہم معاہدے کے لیے 38 پوائنٹ اور 52 پوائنٹ. 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ بھائی اپنا ووٹ، بڑی پارٹیز کا اپنا ووٹ اور ہمارے ووٹ ملا کر آؤ، آئین میں مجھے تحفظ دو. اب ہمیں صوبائی حکومت پہ کسی پہ اعتبار نہیں ہے، ہمیں آئینی پروٹیکشن چاہیے. اور یہ بات ہم
آپ دیکھیں کہ جو ڈیلیگیشن آ رہا ہے وہ ایسے بات کر رہا ہے جیسے ایم کیو ایم بات کر رہی ہے. تو یہ بڑی کامیابی ہے ایم کیو ایم کی, اور اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں کر, جو اعتراض کرے گا یہ آئینی ترمیم صرف کراچی کے لیے نہیں ہوگی. ہاں میرا مسئلہ تو حل ہو رہا ہے, پورے پاکستان کا مسئلہ حل ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, آپ اس کو آئٹم سانگ نہیں کر رہے ہم لوگ. کہتے ہیں نا آئٹم سانگ میں جو ہے بڑا چسکا ہوتا ہے, چسکے والے کوئی کام نہیں کر رہے ہم. یہ والی ایم کیو ایم آپ کو یہ کام کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. لیکن آج جو کام ہو رہا ہے اس 1 سالوں میں, اتنا کانکریٹ کام ہو رہا ہے کہ شاید اس سے پہلے بھائی ہم اسی ایم کیو ایم میں بڑے ہو کر ہم نے کبھی کیمپین نہیں دیکھی کہ بھائی مردم شماری پہ کبھی کیمپین آئی ہو. بھائی 3 دفعہ مردم شماری پچھلی ایم کیو ایم میں بھی تو گزری ہے نا. ہم تو ٹی وی پہ خبر, اخبار میں خبر دیکھ لیتے تھے. پہلی دفعہ یہ ایم کیو ایم کنوینر سے لے کر نیچے ایک لڑکے تک اس مضبوط پیپلز پارٹی کے سامنے ہم جو ہے وہ ثبوت و شواہد کے ساتھ کھڑے ہوئے. 5 دفعہ وزیر اعظم سے ملے, 11 دفعہ وزیر سے ملے, جب جا کر ہم نے 73 لاکھ کی آبادی, جو ابھی یہ ہم اس پہ مطمئن نہیں ہیں, بٹ کراچی پہلی دفعہ سندھ کی آبادی کا 37% ہو گیا ہے. دس از دا بگ اچیومنٹ. پہلی دفعہ 4% کا 7% پہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں لیپ فارورڈ ملا ہے. اگلی دفعہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم 45-50 پہ کراس کریں گے. 10 سالوں کے بعد اس سندھ میں جو کراچی جیتے گا, حیدرآباد جیتے گا, وہ وزیر اعلیٰ بنائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, پلیز ہمارے ساتھ تھوڑی سی خاطر جمع رکھیے, بہت سینسیبل طریقے سے, کانکریٹ طریقے سے, اور شور شرابہ کیے بغیر, لڑکے کو مروائے بغیر, لاپتہ کروائے بغیر, اور گھروں سے بھگوائے بغیر, جیلوں میں بھیجے بغیر ہم اس قوم کو اس دلدل سے نکالیں گے بھی, نکال چکے ہیں, نکال رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فیوچر بھی ٹھیک کر کے جائیں گے. یہ جو پیپلز پارٹی اتنا شور کر رہی ہے نا, اگر ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے تو آج تل ملا نہیں رہے ہوتے. اس کا مطلب ہم کچھ کر رہے ہیں. بہت شکریہ مسعود بھائی. ایک تو یہ کہ جو مسل پاور ہے نا, اس کی ترتیب ہوتی ہے جناب, اس سے شروع نہیں کیا جاتا. تو ہم نے صحیح راستے وہ اختیار کیے ہیں, آئین کا, قانون کا, عدالتوں کا. وہ نہیں سنیں گے تو پھر کبھی اور بات ہوگی. اور طاقت ہماری تہذیب نہیں ہے, ہماری تہذیب ہماری طاقت ہے, اور اسی پہ کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ. اچھا, اس میں آخری بات یہ کہ مسل پاور جو پالیٹکس میں نا, وہ بڑے احتجاج, عوامی موبلائزیشن, عوام سے رابطہ کر کے انہیں آمادہ کرنا کہ بھئی اب فیصلہ کن جد و جہد کے لیے باہر نکلنا ہے, تو بڑے احتجاج اور بڑے دھرنے یہ بھی ایک آپشن کے طور پر کہیں نہ کہیں رکھیں گے. بہت شکریہ فاروق بھائی. اگلے سوال کے لیے جی محترمہ, آپ کا اسم گرامی, آپ کا نام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر سمر سلطانہ, شعبہ سیاسیات سے میرا تعلق ہے, کراچی یونیورسٹی سے. میرا تعلق اس پارٹی سے بہت پرانا ہے, سبھی جانتے ہیں تقریباً, اور بہت عرصے بعد یہاں ملاقات ہو رہی ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے. اور سارا اپریشیٹیبل ہے کہ ہمارے تمام لوگ, ہمارے تمام بھائی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور بہت اچھی پلاننگ سے چل رہے ہیں. اس کے لیے قابل مبارکباد بھی ہیں اور قابل تعریف بھی ہیں کہ ایک مرتبہ پھر ہم سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں میری جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ کوئی بھی آرگنائزیشن بنتی ہے, کوئی بھی ادارہ بنتا ہے, تو اس کے 3 بنیادی مقاصد ہوتے ہیں. ایک اس کی آرگنائزیشن ہمارے پاس ہے, لیکن اس آرگنائزیشن کے آبجیکٹیو میں آپ نے کیا تبدیلی کی ہے تاکہ اسموتھلی, پرام طریقے سے, بغیر کوئی مزید نقصان اٹھائے ہوئے اپنے لیے آپ کچھ حاصل کر سکیں, خاص طور پر کراچی کے لیے کچھ حاصل کر سکیں. کیونکہ اب میں نے دیکھا ہے, میرا سینئر اسمبلی میں بھی جانا ہوتا ہے, تو وہاں ساری وزیر اعلیٰ کی جو تصاویر ہیں وہ آپ لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے معلوم ہیں, اور اس میں ہم میں سے کوئی بھی شاید کبھی خواب میں بھی نہ دیکھ سکے کہ ہم میں سے کسی کی تصویر لگ سکے گی قائد اعظم کے علاوہ. قائد اعظم کی تو ضرور ہے وہاں. اچھا, دوسری طرف آپ جتنے بھی سول سروسز کے ایگزامز ہیں, دیگر ایگزامز ہیں, اس میں بھی آپ کو کہیں اپنی جگہ نہیں ملتی ہے. تو جو دوسری بنیادی چیز ہوتی ہے کسی بھی ادارے کی, اور خاص طور پر پبلک ویلفیئر کے لیے جب سوچا جاتا ہے, وہ ہوتی ہے تعلیم اور صحت. ہمارے پاس آج بھی آپ کی 40 سالہ پارٹی کی کارکردگی کے بعد بھی ہمارے پاس ایک جنرل یونیورسٹی ہے. جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ 2 کروڑ, تقریباً 3 کروڑ کے قریب ہماری آبادی ہو گئی ہے, تو 3 کروڑ یہاں پڑھنے بھی آتے ہیں, باہر سے بھی کچھ لوگ آتے ہیں, بڑی تعداد میں آتے ہیں, لیکن ہمارے پاس ایک جنرل یونیورسٹی ہے
جس کا انفراسٹرکچر بھی خراب ہے، اور آپ لوگوں نے آپ کی پلاننگ میں کیا شامل ہے کہ مزید تعلیمی اداروں کو کس طرح آپ ڈیولپ کریں گے یا ان کی بہتری کے لیے کیا کریں گے؟ تیسری اہم چیز صحت کے معاملات ہمارے یہاں پانی وانی یہ سب تو ہوتا رہے گا. جو انسان اگر زندہ ہے صحت مند ہے تو سب کچھ کر لے گا. صحت کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. پرائیویٹ ادارے تو بہت کھل جاتے ہیں. آپ لوگوں کے پاس کیا پلاننگ ہے اپنے لوگوں کی صحت کا خیال رکھنے کے لیے یا صحت کے اداروں کو مزید بہتر بنانے کے لیے؟ ہمارے پاس ایک عباسی شہید اسپتال تھا، اس وقت بھی میں نے بہت ساری دفعہ لکھ کر دیا کہ عباسی شہید ہاسپٹلس کے ساتھ ہی ایک میڈیکل کالج قائم کر دیا جائے جس کا استعمال عباسی شہید ہاسپٹل سے کیا جائے اس کی لیب کے طور پر، جیسے کہ اور جگہ بھی ہے. لیکن اس وقت بھی کبھی نہیں سنا گیا. اب عباسی شہید اسپتال کی بھی یہ حالت نہیں رہی. کیا آگے بہتری کے کوئی چانسز ہیں؟ یہ 3 کوسچن ہے بنیادی. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا آپ نے کب یہ مشورہ دیا کہ عباسی اسپتال کے ساتھ میڈیکل کالج ہونا چاہیے. وہ بنا چکے ہیں، وہ تو بہت پہلے فاروق بھائی کے دور میں بن چکا ہے. KMDC اسی کا تو ہے. نہیں، ساتھ کا ساتھ بھی ہو جائے گا، اسی کا تو ہے، فاصلہ کتنا بھی ہو. جی نہیں، میرا خیال اب جواب کا ٹائم ہے نا. تو پہلی بات یہ کہ یہ مہذب معاشروں میں تعلیم اور صحت کے معاملات کن کے پاس ہوتے ہیں؟ وہ مقامی حکومتوں کے پاس ہوتے ہیں. جب یہ مقامی حکومتیں MKM کے پاس تھیں، عباسی ایک بڑا آئیڈیل قسم کا وہ اسپتال ہوا کرتا تھا. تو اب ہم ایک آئینی ترمیم لے کے جا رہے ہیں، پورے پاکستان کے لیے ہے، جس میں صرف کراچی ہی نہیں، ٹنڈو بھاول کے بھی اور میاں چنو کے بھی عام لوگوں کو، لوور مڈل کلاس کے لوگوں کو، غریب لوگوں کو تعلیم اور صحت دونوں کے ملنی آسان ہو جائے گی جب یہ ڈیوالو ہو کے صوبوں سے مقامی حکومتوں کے پاس ہو جائے گا. ہمیں یہی کرنا تھا، اور جب تک تھا ثابت کیا کہ MKM کیپیبل ہے یہ کر کے دکھانے کی ایجوکیشن میں. اس پہ آپ کے سوالات کے ساتھ ایک بہت بڑا جواب بھی بنتا ہے، وہ بھی کسی دن بیٹھ کے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے طے کریں گے کہ کچھ ہم بھی دیکھیں گے ہمارے پہلے والوں نے کیا کیا ہے. انہوں نے صحیح وقت پہ صحیح آواز اٹھاتے تو MKM بنی ہی نہ پاتی. اور اس کے علاوہ یہی جو آنے والے وقتوں میں ہم آپ کے سامنے، قوم کے سامنے، وہ آئینی ترامیم جس کے ذریعے یہ آئین اس قابل ہوگا کہ ہماری بھی حفاظت کر سکے اور اپنی بھی حفاظت کر سکے، وہ آ جائیں گے تو آپ کے سارے سوالات کے جوابات ملتے چلے جائیں گے. یہی ہمارے پاس ہم نے اتنے عرصے کے اپنے تجربات سے یہی سیکھا ہے کہ مطالبات سیاسی حکومتوں سے رکھنے کے بجائے، فوجی حکومتوں سے رکھنے کے بجائے پاکستان کے آئین سے رکھا جائے تاکہ عدالتیں اس کی محافظ بنیں. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو 3rd tier آف گورنمنٹ ہے وہ اس کے بھی آئینی طور پہ اتنی تحفظ اس کو حاصل ہو جیسے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو حاصل ہے. فاروق بھائی, if you would like to add something to it. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تنظیم کا سوال آپ نے پوچھا نا, تو اس میں ہم بہت زیادہ کانشیس ہے. پہلے ہم سے یا ہمارے ساتھ جو لوگ کام کرتے تھے, ہم اس طرح سے ویجیلنس یا نگرانی نہیں رکھ سکے نیچے. تو ہمارے ٹاؤن یا یو سی کے لیول پر بھی اور مرکز میں بھی کہیں نہ کہیں خامیاں اور خرابیاں بہت ساری آئی تھیں. تو اس بار ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہماری چوکیداری اور نگرانی بڑی کڑی اور سخت ہوگی, اور ڈسپلن کی پابندی کے لیے بھی ہم جو اپنی کمیٹیاں اس کو بہت زیادہ پابند کریں گے, تاکہ یہ خامیاں خرابیاں اگر ابھی بھی ہیں تو ان سے نجات حاصل کی جائے اور کوئی اور خرابی پارٹی کے اندر نہ ہے. تو تنظیم, اور پھر اس میں انشاءاللہ تنظیم کے کاڈر میں بشمول مرکز یا رابطہ کمیٹی, یہ بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم 35 سال سے کم عمر کے لوگوں کو نیا خون, نئے چہرے اور نئی قیادت اور نوجوانوں کو بھی آگے لایا جائے, کیونکہ اس کے بغیر تو یہ گاڑی اور معاملہ آگے بڑھ نہیں سکتا. یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اور الیکشن میں امیدواروں میں بھی ہماری کوشش ہو کہ ہم 40-35 سال سے کم عمر کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ
चांस दे, मौका दे, ताकि एक मेरा विजन होगा और इनोवेशन मेरे बच्चों की, नौजवानों की होगी। तो ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आज के लिए ज़रूरी। तालीम और सेहत के मसाइल के हल के लिए एक बुनियादी बात कर लेते हैं। 4000 अरब का टैक्स कराची देता है और मरकज़ से उसे 40 अरब की खैरात मिलती है और सूबे से 20 अरब की खैरात मिलती है। ये 1.5% की खैरात में मुंबई मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का बजट 600-650 अरब जो है महीने का है, हिंदुस्तानी रुपए। तो पाकिस्तान के हिसाब से वो 1200 अरब रुपए हो गया। तो इसका मतलब कराची का बजट कम से कम 400 अरब, अगर 10% अगर हमारी आबादी मान लिया जाए, गिन ली जाए, तो 10% मिलना चाहिए। ये जो नेशनल फाइनेंस कमीशन में तरमीम की बात कर रहे हैं, और जब नेशनल फाइनेंस कमीशन रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन मरकज़ से सूबों और डायरेक्टली मरकज़ से ज़िलों को करेगी, तो कराची की आबादी की बुनियाद पर ये उम्मीद की जाती है कि 300-400 अरब, जिस तरह मुस्तफ़ा भाई के ज़माने में 60 अरब रुपए सालाना मिल रहे थे, तो इन्होंने थोड़ा खुलकर खेला, फ्रंट फुट पर आकर खेला, और कराची तेज़ी से 12वां तरक्की करने वाला शहर बना। थोड़े वसाइल और आ जाएं, इख्तियारात आ जाएं, तो सलाहियतों में और हमारे आइंदा क़यादत में कोई कमी नहीं है। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी। थैंक यू फारूक भाई। पता भी नहीं चला 1 घंटा गुजर गया और अब प्रोग्राम अपने निस्फ हिस्से को मुकम्मल कर चुका। 6 बजे हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। 1 घंटा रह गया है, तो अब अगले सवाल के लिए जो भी सवाल करना चाहे माइक उन तक पहुंचाइए बराए मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनवर उस्मानी नाम है मेरा। आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मैं कराची से मतलब किस शोबे से हैं? मैं बुनियादी तौर पर एक बिजनेसमैन हूँ। ओके, शुक्रिया। मेरा सवाल ये है कि प्रॉब्लम जो भी हैं हम लोग बहुत अरसे से सुनते भी चले आ रहे हैं और तकरीबन हर कोई जानता भी है, और ये भी आप लोग समझते होंगे कि हर प्रॉब्लम का एक कोर प्रॉब्लम होता है, कोर इशू होता है। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो कोर इशू है क्या, जो ताकि लोगों को पता चल सके चलो भाई प्रॉब्लम जो सरफेस पे है वो तो है ही, लेकिन असल कोर क्या है जो आम पब्लिक को मोस्टली नहीं पता होता है। तो अगर कोर इशू जो है ना वो पता चल जाए तो, और फिर उस कोर इशू के लिए क्या आपका लाइन ऑफ एक्शन है वो। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह मुस्तफ़ा भाई ने कहा कि हम कराची के जो मसाइल हैं, जो भी रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर, वो 6 महीने में सही कर देंगे, तो ठीक है, सही हो जाएगा 6 महीने में, लेकिन फिर वो रिवर्स ना हो, इसकी भी क्या स्ट्रैटेजी है। और जो नंबर गेम्स है कि 1 सीट बढ़ गई, 2 सीट बढ़ गई, तो सीट बढ़ने से क्या होगा, देन व्हाट। थैंक यू उस्मानी साहब, थैंक यू सर। जी, पहली बात तो ये कोर इशू पे बहुत अहम, कोर इशू पे बैठ के कभी बात भी करनी चाहिए। हम एक जागीरदाराना माशरे में रहते हैं, पाकिस्तान एक पोलराइज कंट्री है और बहुत ज़्यादा, लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर जागीरदाराना जमहूरियत को जमहूरियत कह रहे हैं। ये है कोर प्रॉब्लम। कोर प्रॉब्लम ये है कि हमने डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं की पूरे पाकिस्तान में। कुछ लोगों ने अपने आप को पाकिस्तान की वफादारी का और वसाइल का सबका ठेकेदार बना लिया, बाकी लोगों ने उसको कबूल कर लिया। तो हालात तो ये हैं कि अगर पाकिस्तान में जितने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे उतनी ही पोलराइजेशन बढ़ेगी। तो इसका मकसद ये नहीं कि पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ना कराया जाए, बल्कि उस पोलराइजेशन को एड्रेस करना ज़रूरी है। पाकिस्तान को ताकत के ज़रिए नहीं, सिर्फ इंसाफ के ज़रिए कायम रखा जा सकता है, उसकी बका इसी में है। और हमने पूरे पाकिस्तान को इंसाफ दिलाने के लिए ही एक आईनी तरमीम की दरख्वास्त पूरे पाकिस्तान से हम करने जा रहे हैं। कोर प्रॉब्लम हमारी ये है कि कभी कभी लगता है कि हम लोग अपनी शनाख्त पर शर्मिंदा लोग हैं। हमने अब अपने मसाइल से जान छुड़ा के दुनिया भर के मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश की है। एक कराची जो 70% रेवेन्यू देता है जनाब, इसको बचाने से बड़ी कोई खिदमत नहीं है पाकिस्तान की। और
कराची ताकतवर कराची बनाने की कोशिश करेंगे तो ताकतवर पाकिस्तान आपको वापस मिलेगा। आप एक पुरअमन कराची बनाने की कोशिश करेंगे तो एक पुरअमन पाकिस्तान आपको वापस मिलेगा। तो इंशाल्लाह इसकी कोशिश करें। एक और सवाल का दूसरा हिस्सा मैं चाहूँगा कि आपने सिर्फ अगर खालिद आपकी इजाज़त से इसको सिर्फ खालिद ने अब कोर इशू आपको बता दिया, मैं उसकी अगर सिर्फ उसकी अगले स्टेप की अगर बात करूँ, एक वज़ीर आज़म 4 वज़राए आला के पास पूरे पाकिस्तान का इख्तियार, पैसा और पावर है, 5 लोगों के पास, ये है कोर इशू। इर्तिकाज़ मैं बता रहा हूँ, इर्तिकाज़ प्रॉब्लम क्या है, 5 लोगों के पास पूरे पाकिस्तान का पैसा, इख्तियार और वसाइल है, छठे आदमी, छठा कोई इदारा नहीं है, वहां पर सारा पैसा सारा, ये इर्तिकाज़ है पैसों का, पावर का, सब और सेंट्रलाइज वे ऑफ मैनेजमेंट हो गई। रेमेडी आप कह रहे हैं हमें वज़ीर आला हाउस से इख्तियारात और वसाइल निकाल कर पाकिस्तान के लोगों के डोर स्टेप पे लेकर जाना, ये है रेमेडी इसकी, हमें डिसेंट्रलाइजेशन करनी है। आपने इशू हमने बता दिया, तरीक़ेकार क्या है, तरीके देखिए आप, हम क्या इशू है कि भाई हम पैसे जमा करते हैं, वफा को दे देते हैं, वहां से पैसे मिलते हैं, हमें नहीं मिलते, जो फारूक भाई ने नंबर बताए, खालिद भाई जो बता रहे हैं, क्या चक्कर है। 8वीं तरमीम के बाद 2009 के बाद जो ये जो डिविजिबल पूल है उसमें ये तय हो गया कि 56% पैसे सूबों को बढ़ जाएंगे, 56% तमाम आमदनी का, और 44% जो है वफाक के पास रहेगा। 44% में उसको फौज को भी पैसे देने हैं, उसको सूद भी वापस करना है, उसको कर्ज भी वापस करना है, PIA को, स्टील मिल को, तो वफाक तो वायबल रहा ही नहीं। 44% में आपसे इंटरेस्ट भी नहीं दे सकते इतने पैसे। 56% जब आप जो है वो जब सूबों को दे देते हैं तो उसमें मेरे सूबे को, सिंध को, उस 56% को अगर आप 100% करें तो उसका 27% मिलता है। वो 27% 1000 अरब रुपए हैं, 1000 अरब, और 300 अरब रुपए यहां से कमाते हैं, 300 से 400, तो 1400 अरब रुपए एक आदमी के पास जाते हैं, वो जिसका नाम है वजीर आला। उससे नीचे ट्रिकल डाउन होने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये है प्रॉब्लम कि 1400 अरब रुपए पे अब वो मालिक है, वो लाड़काना को 1400 अरब रुपए पूरे दे दे, मुझे 14 रुपए ना दे, वो खैरपुर को 2 रुपए दे, मुझे 1400 अरब रुपए। अब इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो प्रपोज क्या हम कर रहे हैं, ये जो बार बार आप सुनते हैं, थोड़ा सा हमारे जो सामईन है या लोग हैं, यकीनन जब हम आईनी तरमीम की बात करते हैं वो कहते हैं यार ये पता नहीं कब होगा, नहीं होगा, ये खुश आज की बात करो, ब्रिक्स एंड मॉर्टर की बात करो, भाई एक्शन की बात करो। देखें बहुत अच्छा लगता है अगर हम नॉन सीरियस लोग होते, अगर हमें इस शहर में रिवायती सियासत इस मुल्क में करनी होती, यही बातें करते, नहीं है हल इसका। हम आज कोई भी बात करके पीपल्स पार्टी की हुकूमत से अगर ये बात मनवाएंगे, सूबाई कानून में चेंजेस करेंगे, एक वोट से अगले दिन वो जो है वो उसको चेंज कर दे, एक वोट के फर्क से वो चेंज हो जाएगा। अगले दिन जिनके नंबर सूबाई असेंबली में ज्यादा है वो सारा कानून जो आप देखें, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उसमें एक ही लकूना था मेरे हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट ने सारे ऑर्डर 140A के गुलजार साहब ने जाने से पहले दे दिए, लेकिन उसमें क्या कह गए, वो कह गए प्रोविंशियल गवर्नमेंट जाकर इन लाइंस के ऊपर कानून साजी करे। अब मीर भी कितने सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। भाई जो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है उसी को आप कह रहे हैं कि भाई आप अपनी चोरी रोकने का कानून बना के लेकर आओ। हाउ कुड दिस बी पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। इसलिए जो बार बार आईन की बात हो रही है, हम देखें, सॉरी बात लंबी हो रही है, लेकिन ये चूंकि ये गैदरिंग ऐसी है तो मैं एक फंडामेंटल चीज आपके सामने रख देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। इशू क्या है पाकिस्तान में कि भाई आप देखें, आज तक वजीर आजम आता है, ओथ उठाता है, अगले दिन से काम शुरू कर देता है। आज तक कभी आपने वजीर आजम का बयान नहीं सुना होगा कि भाई मेरे पास क्या इख्तियार है, क्या नहीं, मुझसे ये छीन लिया डिपार्टमेंट, वो दे दो, ये दे दो, नहीं होता ना। ओथ उठाता है, शुरू हो जाता है। वजीर आला कोई बनता है मुल्क में, ओथ उठाता है, अगले दिन से काम शुरू कर देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आइन में वजीर आला और वजीर आजम के लिए सारे डिपार्टमेंट महकमे आइन में लिखे हुए हैं। लेकिन गलती से कभी कोई मेयर बन जाए जिसका ताल्लुक हमसे और आपसे, जिसके सारे कामों का, अगले दिन से आप उसकी आहो बका शुरू हो जाती है, मुझसे ये छीन लिया, मुझे ये दे दो, मुझे मेरा ये डिपार्ट। क्यों? क्योंकि आइन में सुकम है, 4 लाइनें लिखी हुई आर्टिकल 140A में, जिसमें लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर विल बी डेलीगेटेड टू द इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट। अब इन 4 लाइनों को हर वजीर आला अपने हिसाब से इसकी तशरीह करता है, सारा गुदा निकाल लेता है, उसको इंपोर्टेंट बना देता है। अब ये है प्रॉब्लम। हम क्या कर रहे हैं, हम उस 4 लाइनों में जो तशरीह दरकार
انکار ہے وزیر اعلیٰ کی طرف سے. ہم اس تشریح کو کرنے کے بجائے ہم پورا ایک چیپٹر آئین میں انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی 3 باتیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کے محکمے آئین میں لکھے ہوئے آپ لوکل گورنمنٹ کے محکمے آئین میں لکھ دو تاکہ کسی وزیر اعلیٰ کو اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہ پڑے. نمبر 1, جس طرح سے NFC ایوارڈ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وفاق سے صوبوں کو کیسے پیسے ملیں گے, صوبوں سے ڈسٹرکٹ کو پیسے ملنے کا نظام پروونشل فائنانس کمیشن آئین میں لکھ دو اور مجھے وہیں سے پیسے دو. جہاں سے وفاق صوبوں کو NFC دے رہا ہے, میرا PFC ایوارڈ آپ وہیں سے دے دو وفاق سے, میرے وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں آپ پیسے مت دو, میرے حصے کے پیسے پورے پاکستان کے ڈسٹرکٹ کے پیسے آپ ڈسٹرکٹ کو دے دو. تیسری بات ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ موجود نہ ہو اس وقت تک ملک میں جنرل الیکشن نہیں ہونے چاہیے. اگر کسی کو MP MNA وزیر بننا ہے تو پہلے الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ ملک میں, یہ آئین میں لکھوانا چاہ رہے ہیں. ان تینوں باتوں سے میرا مسئلہ آپ کا مسئلہ حل ہو رہا ہے. کوئی بھی حکومت آتی رہے, پیپلز پارٹی کی, PML, وہ ہمیں اپنی گلی پورے ملک کا مسئلہ حل ہو رہا ہے. اور آج جہاں جن ملکوں میں جانے کے لیے جو ہم سے 200 سال آگے ہیں انہوں نے آج سے 200 سال پہلے یہ کام کر لیا. تو ہم یہ بات سیل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ اس کے بغیر پاکستان نہ بچایا جا سکتا ہے اور نہ اس نظام کے تحت جو پاکستان چلایا جا سکتا ہے. یہ ہائی ٹائم ہے اور ہم یہ کام کریں. دوسری بات آپ نے کی کہ بھئی یہ ریورس تو نہیں ہو جائے گی ترقی, ہم 6 مہینے میں بنا لیں گے تو یہ ترقی ریورس تو نہیں ہو جائے گی. انسان 10 دنوں تک منہ نہ دھوئے, کنگھی نہ کرے تو 11ویں دن اس کے گھر والے بھی اس کو نہیں پہچانیں گے. یہ شہر کی روڈیں بھی نا کنگھی کرنا مانگتی ہیں. اس کا بھی منہ دھلتا تھا, اس کی بھی سویپنگ ہوتی تھی. آپ 15 سالوں سے اس کا منہ نہیں دھلائیں گے, اس کے منہ کو اس کو بھی کنگھی نہیں کریں گے, اس کی مینٹیننس نہیں کریں گے تو بھائی یہ موجود ہے, بہت بڑی بات ہے. تو اس کی کوئی آپ مینٹیننس کریں, بالکل ریورس نہیں ہو گئی ترقی. ریورس تو ہوگی اس وقت نا کہ آپ 15 سالوں سے آپ اس کی صفائی نہیں کر رہے, مینٹیننس نہیں کر رہے. تو انسان کو 10 دن کے بعد وہ اگر منہ نہ دھوئے نا تو نہائے نہ تو اس کو گھر والے نہیں پہچانیں گے. تو یہ شہر کا انفراسٹرکچر بھی اسی طرح سے اس کو آپ نہلائیں دھلائیں, اس کی کنگھی کریں, اس کا منہ دھلائیں. یہ سال یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا اور چل سکتا ہے. تو ریورس نہیں ہوگی ترقی انشاءاللہ تعالی. تھینک یو مصطفیٰ بھائی. اب اس کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں. اگلا سوال. السلام علیکم. جی میں ہوں میرا سروت صدیقی. سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ مکالماتی نشست ہے نہ کہ سوالیہ نشست. آپ پیچھے بورڈ پہ دیکھ سکتے ہیں. مکالماتی نشست بہت اہم ہے, سوالیہ نشست اس لیے اہم نہیں ہے کیونکہ ہمارا حال جو ہے وہ آپ کا جواب ہے, تو ہم آپ سے کیا سوال کریں, تو سوال کرنا بیکار ہے. ٹھیک ہے, اگلا آگے کوئی اور سوال کرنا چاہے تو. سر ایک منٹ, نہیں آپ کہہ رہی ہیں سوال. میں نے کہہ دیا کہ یہ مکالماتی نشست ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جناب عالی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہمیں ہرا چکی ہے, تو آپ میری بات بہت غور سے سن لیں اور سمجھ لیں اور مجھ سے لکھوا لیں یہ چیز. پیپلز پارٹی ایک ہاری ہوئی پارٹی ہے, وہ غلام ابن غلاموں کی پارٹی ہے. وہاں پر ایک وزیر کو 3 وزارتوں کے قلمدان دیے ہوئے ہیں اور اب وہ لوگوں سے مل رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے الحاق کریں, اور وہ الحاق کر رہے ہیں لوگ. لیکن وہ ساتھ میں ایک اور بات بھی کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہماری قیادت پوری ہے لہذا ہم وزارت کسی کو نہیں دیں گے. یہ بات آپ یاد رکھیں. لیکن MQM ایسا نہیں کہہ رہی, MQM ایسا نہیں کہہ رہی. پیپلز پارٹی کو اگر آپ بڑی پارٹی کہتے ہیں تو مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی سندھیوں کی بھی جماعت نہیں ہے. پیپلز پارٹی ایک ٹولے کا نام ہے. پیپلز پارٹی نے سندھ کا جو حشر کیا ہے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ سیلاب میں جب عمران ریاض سوال نہیں کروں گی, عمران ریاض جب کھانا وغیرہ دینے جا رہے تھے تو ایک سندھی نے ان سے کہا کہ کیا یہ پیپلز پارٹی نے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا اگر یہ پیپلز پارٹی نے دیا ہے تو اس کو لے جاؤ, مجھے نہیں چاہیے, میں بھوکا مرنا پسند کروں گا. تو پیپلز پارٹی جناب صرف زرداری اور وہ 5-6 ٹولے ہیں جس میں ناصر حسین شاہ جواب دیتے ہیں. ناصر حسین شاہ کی میں بہت مدعا ہوں, بہت قریبی مطلب میرا ان سے تعلق ہے اور بہت میں ان کو پسند بھی بہت کرتی ہوں, لیکن میں ان کو جب جواب دیتی ہوں
जब हम इस नशिस्त पर आते हैं, सियासी नशिस्त पर, तो वो इस काबिल नहीं है कि वो कोई जवाब ढंग का दे सके। वो कोई जवाब ढंग का नहीं दे पाते, वो दरमियान मेरी का जवाब बहन, देके वो अगर निकल आप जाते कोई हैं। सवाल करना चाहें बिल्कुल भी तो ऐसा बराए नहीं- मेहरबानी एक मिनट, सवाल बिल्कुल करें। भी ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी मेरी को दूसरी बहन, चीज- आपसे गुजारिश है कि अगर आपका कोई सवाल है, आप मेरी बहन, ये तो किसी ने कहा भी नहीं है यहाँ पर। दूसरी चीज नून लीग से हमने क्यों इल्हाक आप किया? सवाल कर लीजिए, आप सवाल कर लीजिए मेरी बहन। ये कि मैं अभी जो कि मुस्तफ़ा कमाल मियाँ ने, सब मेरे छोटे हैं तो मैं ये कह सकता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही मुखातिब कर भाई सकते ने हैं, आपका हक है। एक शेर पढ़ा था मीर साहब के हवाले से, तो मेरे जी में आया कि मैं भी एक शेर पढ़ूं जो कि हैदर अब्बास साहब जी, अता फरमाइए। अदब से। जी, और अता मैं फरमाइए। अंजुमन तक, मेरा नाम सैयद आबिद रिजवी सर है। आप बैठ जाए ना प्लीज, बैठ के गुफ्तगू करें, हमें थोड़ी सी शर्मिंदगी हो रही है। आप प्लीज बैठ जाएं, आप बैठ के गुफ्तगू कर लें। मैं अंजुमन तरक्की उर्दू से बिलोंग करता हूँ। भाई खालिद मकबूल सिद्दीक साहब 11 मार्च को जब मैं अस्पताल से आया था तो ये आए थे, ये देखने, हमारी बहुत सारी बातें थी। मेरे 2-3 इश्यूज़ हैं उर्दू के हवाले से। एक तो पहले शेर में ये पढ़ना चाहता हूँ फारसी का कि बज़ेर शाख गुल अफ़ई गजीदा बुलबुल रहा, बज़ेर शाख गुल अफ़ई गजीदा बुलबुल रहा, नवार दाने नखुरदा गजंदरा ची खबर, कि शाख के नीचे बुलबुल को एक उफ़ई ने, काले सांप ने डंस लिया। अब वो लोग जिन्होंने कोई गज़न ना उठाया हो, जिन्होंने कोई ज़ख्म ना खाया हो, वो क्या जानते हैं ज़ख्म की कैफियत क्या होती है, वो क्या बता सकेंगे। मसला यहाँ पर यह है कि आपकी जो कौमी जो ज़माने में ये वजूद में आई और उसके बाद से भी इन्हीं ने बरखुरदार ने जिक्र किया था 1960 के कराची का। मैंने वो कराची देखा है जब रोड सड़कें जो थी पानी से धुला करती थीं, हर जगह बूथ हुआ करते थे, टेलीफोन के 2.5 आने में कॉल लगा करती थी, पेशाब खाने थे। ये कराची था, ठीक है। काम ट्राम चलती थी, 5 पैसे 4 पैसे किराया था, उसका किराया 5 पैसे हो गया तो जुम्मा खान साहब ने रेम्पा प्लाजा पे 1 साल तक भूख हड़ताल की। लोगों की बातें सुनी जाती थीं, बग्गियाँ चलती थीं। और आज ये जनाब आप दोनों मेयर साहिबान रह चुके हैं, वो यहाँ पर पानी पिलाने के लिए घोड़ों को नांदें लगी हुई थी। अब्दुल्ला हारून की फैमिली ने, हिंदुओं की फैमिलियों ने बड़े काम किए थे। और जब वो कराची लुटने लगा तो ज़ाहिर है कि हमें तो अफसोस होना था। अभी आपने कहा था खालिद मकबूल साहब ने कि हम कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में आए थे, हमें भुट्टो के पाकिस्तान में धकेल दिया गया। मसला यहाँ पर ये होता है कि ये लोग जो आए थे, अभी एक खातून, मैं कुछ लोगों को PhD वगैरह जो करने के लिए मकाले आते हैं, एक खातून ने मुझे मकाला भेजा कि गुलजार की शायरी में हिजरत का अलमिया, PhD के था हैदर अब्बास साहब। तो मैंने उनसे कहा कि गुलजार को हिजरत का नहीं पता, हिजर का पता है। इसलिए कि हिजरत एक अलग चीज़ है। हिजरत जो आपने की थी वो खुद इख्तियारी है। मक्के से हुजूर जो तशरीफ़ ले गए थे खुद इख्तियारी गए थे, हालात के जबर के तहत गए थे। आप जो वहाँ से यहाँ पर आए हैं, जो आप शेर लिखते हैं इफ्तिखार आरिफ का कि मिट्टी की मोहब्बत में माशूक तसरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे, तो हमें दुख होता है। अच्छा, फिर जब आप लोग बिखरे तो उससे मुझे बहुत कल्बी दुख हुआ। मुझे वैसे ही मेरे 3 बाईपास 2 हो चुके हैं मामला, मुझे बहुत दुख हुआ कि यार ये आप लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, अब मुझे इतनी खुशी होती है और मैं दुआ करता हूँ कि आप सब लोग इसी तरह से कायम रहें। मेरा एक इशू है, एक इशू मेरा ये है, वो है कि जनाब सियासत तो चलती रहती है। ये जो मैंने शेर आपको सुनाया फारसी का, वो ये था कि जो लोग आपके साथ, जैसे भी इन्होंने कहा था, ये लोग हैं, सियासत धोखे का नाम है, ठीक है। ये नाम एक डिप्लोमेसी जो आप करते हैं, कभी भी आपको क्या यकीन है ये जो आप मुआहदे करने जा रहे हैं कराची के लिए, और इतनी नेक तमन्नाएं, इतनी अच्छी तवक्कुआत लेके चलें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। हम अल्लाह के लिए दुआ तो करते हैं। जब बगदाद पे हमला हुआ तो बजाय इसके कि मुसलमान तलवार उठाते, बुखारी शरीफ का दर्स होने लगा था मस्जिदों में। आज फ़लस्तीन में जो हो रहा है, यहाँ पे आप खड़े रहें, घोड़े लेके चल रहे हैं बंदर रोड पे कि जनाब हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, कोई साथ नहीं खड़ा है। हम आप हमारे साथ, आपको क्या यकीन है कि जिनके साथ आप मुआहदा कर रहे हैं ये वो आजमाए हुए लोग हैं जिन्होंने बड़ी बुलबुलों को किया करेंगे। दूसरी बात, मेरा सबसे बड़ा इशू ये है कौमी ज़बान का, उर्दू का। आपसे भी बात ये हुई थी खालिद मकबूल साहब कि ये जो है कराची में एक यूनिवर्सिटी है, उर्दू यूनिवर्सिटी, इसको भी पाकिस्तान इस्लामाबाद ले जाने की तैयारियाँ हो रही हैं।
उसके लिए अभी हमने कोई 15 दिन पहले अंजुमन तरक्की उर्दू की तरफ से हमने एक रिट फाइल की है कि भाई ये क्या हो रहा है, जो कि असम्बलियाँ अभी सेशन में नहीं है तो वो रुका हुआ है मामला। सारे लोग, आप भी उर्दू में बात कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी वहाँ पे कबायली इलाके में उर्दू में बात करते हैं, ग्वादर में उर्दू में बात होती, लेकिन उर्दू को कौमी ज़बान बनाने वाले मसले पे कोई आगे नहीं आता। कायद आज़म का भी बड़ा जिक्र होता है, कायद आज़म ने भी कहा, जस्टिस ख्वाजा ने भी कहा, आपके लिखा हुआ है, आपके वकला साहिबान अंग्रेज़ी में पिटीशन लिखवाते हैं और दस्तखत कर उस पर अंगूठा लगवा लेते हैं साइल से, उसको पता ही नहीं क्या लिखा गया, वो मुकदमा जीत गया तो को हमने जितवाया। हार उर्दू के लिए आप क्या करेंगे, इस शहर के लिए आप क्या करेंगे, और आपके जो आइंदा के लिए क्या प्रोग्राम, ये तमाम सियासी बातें तो हम रोज़ाना अखबार में TV पे सुनते रहते हैं, एक एक चीज़ मालूम है हर आदमी को आप क्या करें, लेकिन आप क्या करेंगे रियली, आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आप हमें बताइए, आपको क्या वायदे आपके साथ में किए गए। क्योंकि सही चीज़ जो है मैं आपको बता दूं कि आप जैसे बहुत सारे लोगों का जो एतमाद था ना वो मजरूह हो चुका है, उस मजरूह एतमाद को वापस लाने के लिए बड़ा काम करना पड़ता है और वो आपके अमल से होगा। बहुत शुक्रिया आपका टाइम सईद आबिद अली साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। मैं जरा सा बात कर लूँ और जी फिर डॉक्टर उसके साहब, बाद प्लीज। एक साथ जवाब दे दीजिएगा। जी असल में बात यह है कि थोड़ी सी बात लंबी नहीं करूँगा, मैं मुख्तसरी करूँगा। बात यह है कि जिस कौम का अपना नैरेटिव नहीं होता वो उसके डार्क एजेस होते हैं। आप 24 साल में टूट गए क्योंकि नैरेटिव नहीं था। मसला क्या है जो अभी आपने फरमाया, किसी भी खित्ते या मुल्क में मुख्तलिफ सकाफ़तें होती हैं, हर सकाफ़त बोली या ज़बान रखती है, और जब ये मुख्तलिफ सकाफ़तें करीब आना चाहती हैं तो मरकज़ी ज़बान का जन्म हो जाता है, और जब मरकज़ी ज़बान पैदा हो जाए तो कौम बनने का इम्कान पैदा हो जाता है, और जब कौम बन जाती है तो इक़्तिदार की ज़बान और रोज़गार की ज़बान जो है वो मरकज़ी हो जाती है, और नतीजतन एलीट क्लास भी उसके बाद टूटती है। ये फ्रांसीसी का आप मुताला कर लें, आप अमेरिकन की जो 1763 की जोनाथन एडवर्ड्स और उनकी तो तहरीकें चली हैं उसको देख लें, और पुर्तगाल को देख लें, जितनी भी ज़बानें, अंग्रेज़ी को देख लें, आप यूनानी को देख लें। तो अब अगर आपके पास सेंट्रल लैंग्वेज आ चुकी है और आप बहुत खुशनसीब थे कि आप कौम बन जाते, लेकिन अब आप उससे भी मुतासब कर रहे हैं, उर्दू ज़बान से भी। नतीजा ये होगा कि अब आपको टूटने से कौन बचा सकेगा अगर ये आपने काम नहीं किया। देखिए, ये जो हामिद मीर कहते हैं कि सब बंगाली की वजह से टूट गया, ये बिल्कुल गलत कहते हैं। वो जो आदाद शुमार हैं उर्दू के 1862 वाले, 1879 वाले, वो ये बताते हैं कि सेंट्रल लैंग्वेज थी, और वरना करमचंद मोहन गांधी कैसे कहता कि इसका नाम हिंदुस्तानी रख लो, हमें कबूल है। वहाँ पर भी जो इंडियन आपने इतनी बातें की आप लोगों ने, तो इंडिया के अंदर जो ये नेशनलिज्म है वो हिंदी की वजह से। हिंदी क्या है, 60 की दहाई में देवनागरी रस्मुल खत अख्तियार किया उन्होंने, और उसी वजह से वहाँ पर कौम का मामला बन चुका है, वो इसीलिए तरक्की हो रही है। हम अभी तक कौम नहीं बने, और अगर नैरेटिव ना हो तो आप उल्टे भी लटक जाएं तो आप इकोनॉमी भी ठीक नहीं होगी, एजुकेशन भी ठीक नहीं होगी, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। तो बराए करम आप लोग नैरेटिव पर तवज्जो करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शादाब एहसानी साहब। पहली बात है जो कई जगह से सवालात की शक्ल में आता है कि फिर वही मुस्लिम लीग, फिर वही पीपल्स पार्टी, फिर वो PTI भी आ गई। तो भाई कहाँ से लाएं हम डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन, लेबर? हम तो खुद ये बनने की कोशिश करते रहे कि और अच्छा, दूसरी बात ये कि जो कुछ हम तब्दीली लाना चाह रहे हैं ये कोई तजर्बा नहीं है। हम मुसलमानों, हम पाकिस्तानियों के लिए बड़ा आसानी कि 200 साल तक भी हम महज़्ज़ब माशरे, ताकतवर रियासतों और जेन्युइन जमहूरियतों की नकल कर लें तो हमारा मसला हल होना शुरू हो जाता है। तो जो कुछ उन्होंने करा है और कामयाब हुआ है वही हम लेके गए और लेके जाएंगे। कोई नहीं मानेगा तो वो पूरी पाकिस्तान कौम को ही धोखा देगा, हमें ही नहीं, और पूरी कौम ही धोखा खाने को तैयार है। तो हमें अपने हिस्से का काम कम से कम सही कर लेना चाहिए। जहाँ तक नैरेटिव की बात है, आइए पहले हम लोग जिन्होंने हिजरत की थी वो अपने एक नैरेटिव बना लें,
وہی نیشنل نیریٹو بن جائے گا. قومی زبان آپ کی ہی ہے, آپ اپنا تو بنا لیں. ہم کبھی کبھی اتنے زیادہ کنفیوز اپنی شناخت کے حوالے سے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں دینا ہے پوری قوم کو ایک نیریٹو, اور اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں. اور تھوڑی سی ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے, ہمیں 5 سال کا حساب کتاب ہم سے لے لیجئے 40 سال کا لینے کے بجائے. تو اس 5 سال میں ہم نے بغیر شور مچائے, بغیر پتھر چلائے, بغیر گھن گرج کے زیادہ سفر کیا ہے پہلے کے مقابلے میں. اس زمانے میں سفر ہوا ہے لیکن انگلش والا ہوا ہے, یہاں اردو والا سفر بھی بہت لمبا کیا ہے. اور ایک بات جو تھی وہ یہ سوال بار بار آ رہا ہے, میں جواب دے دوں. وہ آپ کا تھا کہ 18ویں ترمیم میں ایم کیو ایم کے جرائم کے بارے میں بات کی جائے. وہ یہ ہے 18ویں ترمیم اگر ایم کیو ایم اس میں شامل نہ ہوتی تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ آن بورڈ تھے تو یہ ہو جانی تھی. پھر آرٹیکل 140A کا فیصلہ کوئی کرنے والا نہیں تھا. جو یہ خواب ایم کیو ایم گئی ہے تو پورے پاکستان کو خواب دے کے گئی ہے, راستہ دے کے گئی ہے کہ پاکستان بچے گا. تو یہ ہم نے جو ایک پوائنٹ دلوایا ہے, یہ 18ویں ترمیم ڈیولوشن آف پاور کے لیے تھی اور وہ ایکیومولیشن آف پاور بنا ہے صرف اس لیے کہ جو ایم کیو ایم نے نقطہ ڈالا تھا اس کو پاکستان اور پاکستان کے حکمرانوں نے نہیں. یہ سوال ہماری جانب سے ہمیں کرنے کا نہیں ہے کہ آپ کسی بھی مہذب معاشرے میں, کسی بھی آئین رکھنے والے ملک میں کیا کسی حکمران کو یہ اختیار ہے کہ اپنی مرضی کے شقوں پر آئین کے عمل درآمد کرے اور اپنی مرضی کی نہیں اس پہ نہ کرے. یہ چوائس دنیا بھر کا آئین اپنے حکمرانوں کو نہیں دیتا, ہم نے دیا ہوا ہے. اور کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی جواب ہے. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ جتنا ہم آزاد نہیں ہیں اس سے زیادہ والا اپنے آپ سے تقاضا رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو خالد بھائی. اب یہ آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے, 6 بجے ہم پروگرام ختم کریں گے. جن کے پاس مائک ہے میری ان سے گزارش ہے کہ وہ پیچھے کی طرف لے جائیں. 1.5 گھنٹہ سامنے سوالات ہوگا یا پیچھے جانے چاہیے. باجی آپ تو ہماری اپنی ہی ہیں, میری بہن. مہمانوں کو اگر چھوٹا سا سوال ہے. نہیں آپ نہ کریں جی. میری بہن, آپ ہماری بہن ہیں, نہیں وہ ذمہ دار ہیں ہماری, تو اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ مہمانوں کو موقع ملے. جی السلام علیکم. ڈاکٹر محمد فہیم صدیقی, ڈائریکٹر اکاؤنٹس. میں تھوڑی سی اکنامی پہ بات کرنا چاہتا ہوں. جو اکنامک سائیکل ہے وہ ہماری یہ ہے کہ پروڈکشن انکریز ہوتی ہے, امپلائمنٹ انکریز ہوتی ہے, گروتھ آتی ہے, پھر اس کے بعد اور امپلائمنٹ آتا ہے, انویسٹمنٹ آتی ہے اور کیپٹلائزیشن آتی ہے. یہ سائیکل ہماری بہت عرصے سے الٹی چل رہی ہے. پروڈکشن ڈکلائن, ان امپلائمنٹ, اور یہ ساری چیزیں ڈکلائن ہو کے انویسٹمنٹ بھی ڈکلائن ہوتی ہے. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو یہاں جو بات ہوئی بڑی اچھی بات ہوئی, HEC کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ PhD یہاں پہ پروموٹ کیا جائے. ہمارے یہاں بہت کم PhDs ہیں اور PhD کے نمبر کو بڑھانے کے لیے MQM کام کرے, یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے پہلی. دوسرا ایک ہے کارٹلائزیشن اور دوسرا ہے آپ کا ٹریڈنگ, اور تیسرے ہے آپ کی, اچھا یہ 2 چیزیں کارٹلائزیشن اور لون رائٹ آف میکینزم. اس میں بہت سارے کمیشن بنے, بہت سارے فیصلے ہوئے لیکن ان پہ عمل نہیں ہوا. ایک تھا مونوپولسٹک کمپٹیشن آف پاکستان. ایک دفعہ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں جب ایک ہی دن میں بہت زیادہ مینوپولیشن کی گئی تھی, اس پہ بھی ایک کمیشن بنا تھا لیکن سزا تھی اس کی 50,000 روپے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اکنامک پہ آپ کی توجہ ہونی چاہیے اور ایمپلائمنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے کاٹیج انڈسٹری, انڈسٹریلائزیشن ہم نے بہت دیا ہے ٹیکسٹائل کو, لیکن اس بچے نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا. ایکسپورٹ وہ اتنا نہیں بڑھا سکا جتنا اس نے کھایا ہے. تو ہمیں کاٹیج انڈسٹری کی طرف آنا چاہیے اور اس انڈسٹری کو پروموٹ کر کے ایسے گرامین بینک ایک بنا بنگلہ دیش میں جس نے ان لوگوں کو لون دیا جن کی حیثیت نہیں, جن کے پاس رہن رکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. تو ہمیں ان کاموں کی طرف MQM کو آنا چاہیے اور یہاں کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے. تھینک یو. تھینک یو فہیم صدیقی صاحب. آپ ڈائریکٹر ہیں ایک سرکاری ادارے میں. جی انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے, جو طرف توجہ آپ نے دلائی ہے کام کر بھی رہا, کوشش بھی.
دیکھیں بہت ہی مختصراً آپ کی ساری باتیں بالکل ہم شعوری طور پر، اور ایم کیو ایم واحد جماعت ہے جس نے سب سے پہلے ایک شیڈو بجٹ دینے کا سلسلہ شروع کیا تھا. ایم کیو ایم سے پہلے کسی اور جماعت نے یہ روایت نہیں ڈالی. تو ہم ایک متبادل ریسیپی دیتے ہیں کہ بھئی جو مالی اور معاشی جبر میں بجٹ بنتے ہیں اور جو پاکستان کی 2% اشرافیہ ہے ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے بنتے ہیں، تو ہم 98% کو کیا دے سکتے ہیں اور کس طرح دے سکتے ہیں، تو وہ ہمارے ہر سال کا شیڈو بجٹ اس پر کافی وضاحت کے ساتھ بتاتا ہے کہ بھئی اگر ایوری ٹیکسیبل انکم مسٹ بی ٹیکسڈ، لیکن پھر آئٹم نمبر 7 فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں لکھا ہوا ہے ایکسیپٹ فار ایگریکلچر. اب معیشت جو ہے وہ ہمارے جو زراعت ہے وہ معیشت کا 21% ہے، لیکن اس سے ٹیکس 1% آتا ہے. ہم نہیں کہتے چھوٹے زمینداروں کسانوں سے ٹیکس لیں، لیکن بڑے وڈیروں جاگیرداروں کی آمدنی پر ٹیکس ہونا چاہیے. انکم ٹیکس کی بیس براڈ ہونی چاہیے، وسیع، جبکہ انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے سیلز ٹیکس اس کو کم کرنا چاہیے، اس کی شرح کو کم کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے پاس کام کرنے کا انسینٹیو ملے. اسی طریقے سے کارٹلائزیشن کے لیے آپ کے پاس جو مونوپلی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ریگولیٹری میکینزم اچھے ہو، اسمگلنگ، انڈر انوائسنگ اور جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں بالکل ختم ہونی چاہیے. اور ہم اس کے حق میں HEC کو امپاور کرنا چاہیے، ہائر ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا چاہیے، ہمیں زیادہ PhDs پروڈیوس کرنے چاہیے بالکل. اور SMEs ہمارا فیوچر ہے اور IT ہمارا فیوچر ہے، اس بات سے بھی ہم اتفاق کرتے ہیں جو آپ لوگ. تھینک یو ویری مچ. اگلے سوال کے لیے کوئی جو السلام علیکم. میں سوال کرنا آپ کا سمجھ رہا ہے ڈاکٹر محمد انور. ڈاکٹر محمد، میں ایک سوال میرا اس سے پہلے ایک میں بہن نے جامعہ کراچی کی، انہوں نے کہا تھا کہ عبادی شہید اسپتال کے ساتھ ایک میڈیکل کالج، تو ان کے میں لانا چاہتا ہوں کہ متحدہ کی قیادت نے ہی ایک میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج، کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کا قیام ان کی کاوشوں سے آیا تھا. اچھا، میرا سوال دوسرا یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی قیادت نے پچھلی حکومت 2019 سے 20 میں حیدرآباد کے عوام کے دیرینہ مطالبے پہ حیدرآباد میں ایک یونیورسٹی کے قیام کے سلسلے میں وہاں پر آواز اٹھائی تھی اور اس کا اعلان بھی کیا تھا حکومت پاکستان نے. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں کچھ پیش رفت یا اس کی کچھ ڈیولپمنٹ بتا دیجیے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. جی ہاں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایسے بدنصیب صوبے میں رہتے ہیں جہاں پر کچھ لوگوں کی یہ خواہش، محض یہ خواہش نہیں ہے کہ وہ پڑھیں، ان کی یہ بھی خواہش ہے کہ دوسرا نہ پڑھے. تو اس وجہ سے بڑا ٹائم لگا، لیکن ہم نے اس کی زمین لینے کا پروسیس میں بھی ہمیں مشکل ہوئی، لیکن وہ سارے مرحلے طے ہو چکے ہیں، جگہ لی جا چکی ہے، اور اس کے ریکٹر، وائس چانسلر جو ریکٹر ہے اس کا اعلان ہو چکا ہے. آنے والے کچھ دنوں میں ہم چاہ رہے ہیں کہ اسی دور میں، کیونکہ وہ صوبائی حکومت نہیں رہی جو قدم قدم پر اس پہ وہ ڈال رہی تھی، انشاءاللہ آنے والا سال 70 سال پرانا حیدرآباد کا جو مطالبہ تھا، خواب تھا، اس کو شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا دیکھے گی. تھینک یو خالد. اگلا کوئی سوال جناب. السلام علیکم. میرا نام سلمان ہے اور ایز اے پروفیشن آئی ایم آرکیٹیکٹ. نذیر حسین یونیورسٹی سے میں نے گریجویشن کی.